السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی خوش ہے کہ جو دوستو آپ کے ویڈیو ذرا ملاحظہ فرمایا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور تمہیں آگ میں بھون دیا جائے۔ خبردار کبھی جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑا، کیونکہ جس نے قصدن نماز چھوڑی تو اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے وفادار صاحب امام بندو کے لیے ہے۔ خبردار شراب کا نہ پینا، کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کا سایہ ڈال دیتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کے انکوں سے انسو جاری ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے داہنے پاؤں سے شروع کرے اور جب نکالے تو بائیں پاؤں سے شروع کرے، ہو یا نہ ہو، چاہیے داہنا پاؤں پہلا ہو اور نکالنے میں آخری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا نام جس پر روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں شرمندگی ہوگی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والے، کہلانے والے، تحریر کرنے والے اور صدقہ نہ دینے والے پر لعنت ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ گیری سے منع فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کو جنت پسند ہے تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہذا دعا مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ میں سے جتنا چاہے اور جب چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کا مواخذہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اسے معاف نہیں کیا جاتا۔